علیکم دوستوں، میرا نام ہے عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا الیکشن سے لے کر سپریم کورٹ کے آرڈر تک کا سفر، اور الیکشن کے اندر کیا ہوا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا اور نون لیگ نے کیا کارنامے کیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ 17 جولائی کو ہوا الیکشن اور عوام کے مینڈیٹ نے منتخب کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو۔ تو کل نشستیں تھی 20 سیٹیں تھیں، اور 20 میں سے پی ٹی آئی کو ہرگز 13 سے 14 سیٹیں جیتنی تھیں، اور 13 سے 14 سیٹیں جیتنے کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے اور حمزہ شہباز نکل جاتے۔ تو ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے جیتی 15 سیٹیں، اور یہ 15 کی 15 سیٹیں جیتنے کے بعد وہ 15 سیٹوں پہ ہی بن جاتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ لیکن ان 15 سیٹوں کے علاوہ ایک اور سیٹ پہ ان کا مسئلہ آ رہا تھا کہ نون لیگ کی تھی ٹوٹل 4 سیٹیں، 15 سیٹیں تھی پی ٹی آئی کی، 4 سیٹیں تھی نون لیگ کی اور 1 سیٹ تھی آزاد امیدوار کی۔ لیکن 4 سیٹیں جو نون لیگ کی تھی اس کے اندر بھی یہ ایشو آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے بہت دھاندلی کرنے کی کوشش کی، اور دھاندلی کرنے کے بعد 49 ووٹوں سے نون لیگ کے امیدوار جیتے۔ لیکن پی ٹی آئی نے درخواست جمع کی کہ ہماری کاؤنٹنگ دوبارہ کی جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ مسترد کر دی، جو کہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سب کو پتہ چل گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بننے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر 22 تاریخ کو جو ہے ہونا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر الیکشن، اور پنجاب اسمبلی کے اندر کاؤنٹنگ ہونی تھی کہ کل اراکین کتنے ہیں، اور کل اراکین کے بعد پرویز الہی بن جاتے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو پی ٹی آئی کے جو کل اراکین تھے، یعنی کہ پرویز الہی کے کل اراکین تھے 186، یعنی کہ 176 ان کے اپنے تھے، اور 10 تھے کاف لیگ کے، مسلم لیگ کاف کے۔ اور مسلم لیگ کاف کے جو ہیڈ ہیں وہ ہے چودھری شجاعت۔ تو چودھری شجاعت کو منانے کے لیے آصف علی زرداری ان کے گھر گئے اور ان کے پیر تک جوڑے کہ آپ پلیز اپنے چچا زاد کزن سے ووٹ علیحدہ کیجئے۔ اور چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو کہا کہ آپ بھی کچھ کیجئے اور آپ ووٹ نہیں دیجئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو زبان دے چکا ہوں اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چودھری شجاعت نے پہلے میڈیا کے اندر کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، میرے کاف لیگ کے جو 10 ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن آصف علی زردانی نے اس کو منا لیا کسی بھی طریقے سے، اور ایک دوسرے کی۔ تو چودھری شجاعت نے ایک لیٹر جاری کیا۔ سب سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اور کاؤنٹنگ میں نمبر بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نمبر ہے 186 اور نون لیگ کے نمبر ہے 179 ووٹس، یعنی 179 امیدوار، لیکن پی ٹی آئی کے ہیں 186، یعنی کہ زیادہ ہیں ان سے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے چودھری شجاعت کا یہ خط ملا ہے، اور یہ خط اگر آپ دینا بھی چاہتے ہیں تو یہ خط آپ کو کاؤنٹنگ سے پہلے دینا چاہیے، لیکن کاؤنٹنگ کے بعد جب ایک بار کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تب یہ خط معنی نہیں رکھتا، اور یہ خط جو ہے پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ کرے گا، نہ کہ پارٹی کا ہیڈ کرے گا۔ پارٹی کا ہیڈ الگ ہوتا ہے، پارلیمانی پارٹی کا جو کہ لڑ رہا ہے وہاں پر پنجاب اسمبلی کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مسترد کر دیے 10 ووٹ ڈپٹی اسپیکر نے اور آئین کا حوالہ دیا، لیکن 63A کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ووٹوں کو نکال سکتا ہے اور ان کو راہ دے سکتا ہے، لیکن پارٹی ہیڈ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اس نے اناؤنس کیا کہ حمزہ شہباز بنتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، لیکن انہوں نے بہت جلدی میں حلف بھی اٹھا لیا حمزہ شہباز نے، اور وہ اس وقت خوش بھی نہیں تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میں ایک عوام کے مینڈیٹ سے آیا بھی نہیں ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کورٹ میں کیس جائے گا اور میں وہاں سے ہار کے دوبارہ آ جاؤں گا، لیکن وہ خوش نہیں تھے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے درخواست جمع کی، اور 22 تاریخ کے بعد 22 تاریخ کی رات کو جمع کی۔ 23 کو پہلی سنوائی ہوئی، اور پہلی سنوائی کے اندر ہی کافی زیادہ اچھے طریقے سے لگ رہا تھا کہ ججوں کو متاثر نہیں کر پا رہے ہیں نون لیگ یہ اور دوست مزاری کے لوگ۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ دوبارہ سے کیس کی سنوائی ہوئی، اور بہت سارے سوال پوچھے گئے دوست مزاری اور نون لیگ کے وکیلوں سے، لیکن وہاں پر کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے پایا۔ ایک نارمل سی بات تھی کہ کیا پارٹی کا ہیڈ انہیں راہ دکھا سکتا ہے، لیکن ان کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔
اس کے بعد 26 جولائی کو لاسٹ دن تھا، انہوں نے کہا کہ کل صبح فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ تو 26 جولائی کی صبح سے لے کر شام تک یہی چلتا رہا کہ سیکورٹی سخت کی گئی نون لیگ کی وجہ سے، اور نون لیگ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ ہم اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بائیکاٹ کرنا فضول تھا، کیونکہ انہی ججوں نے سے پی ٹی آئی کے عمران خان کو کرسی سے نکال دیا تھا، اور یہ سب وہاں پر اس وقت مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ اور یہ بات خود چیف جسٹس نے بھی کی کہ ہم تین جج تھے اور ہمارے ساتھ 2 اور تھے، پانی کے 5 لوگوں نے ایک وزیر اعظم کو کرسی سے اتارا، لیکن آپ اس وقت مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، لیکن اب ہم 2 سیٹیں کم کر کے یعنی کہ 3 جج موجود ہیں، تو آپ ابھی فل بینچ چاہتے ہیں۔ اور یہ فل بینچ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ فل بینچ کے اندر آپ کو ستمبر سے پہلے کوئی بھی جج نہیں مل سکتا، تو ستمبر تک ہم یہ کیس لٹکا نہیں سکتے، تو اس لیے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ 26 تاریخ تک سنوانا چاہتے ہیں، تو آپ 25 تاریخ تک ساری کارروائی کر لیجئے، سارے ثبوت اکٹھا کر لیجئے، یا پھر آپ کو جو تیاری کرنی ہے وہ 26 جولائی تک کر لیجئے۔ تو 26 جولائی کو ہوا یہ کہ وہاں پر وہ پھر بھی فل بینچ چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ساری کی ساری ووٹوں کو مسترد کر دیا کہ کیونکہ فل کورٹ ستمبر سے پہلے نہیں بن سکتا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے دھمکانا سٹارٹ کر دیا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم اس ووٹ کو نہیں مانیں گے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور مریم نواز نے جہاں تک یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت کو سخت اقدام اٹھانے چاہیے سپریم کورٹ کے خلاف، جو کہ بالکل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ اور اس کے بعد رات کو 5:30 بجے فیصلہ سنانا تھا، پھر 6:30 بجے ہوا، پھر 7:30 بجے ہوا، اور پھر 8:55 کا بنا دیا گیا، اور اس فیصلے کے اندر چودھری شجاعت کی ساری دلیلوں کو، سارے چیزوں کو رد کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، اور پرویز الہی کی درخواست کو منظور کر کے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر لیا گیا تھا۔ تو یہ تھی ایک سمپل سی کہانی، جو کہ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ بہت خوش تھے، لیکن یہاں پر نون لیگ نے یہ کیا کہ یہ پہلے بھی ایسا کرتے آ رہے ہیں کہ دھمکاتے ہیں، اور 26 جولائی 1997 کی بھی ایک ویڈیو موجود ہے جس کے نون لیگ کے لوگ تھے، اور وہ کہنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف جا کر کورٹ پر حملہ کیا تھا، جج پر حملہ کیا تھا، اور پھر فوج آئی تھی، انہوں نے چھڑایا تھا سب کو۔ یہ پہلے بھی کر چکے تھے، اور نون لیگ نے بہت کوشش کی کہ ہم دھمکائیں، لیکن دباؤ میں نہیں آئے چیف جسٹس جو بھی تھے 3، اور انہوں نے حق کا فیصلہ کیا، آئین کا فیصلہ کیا۔ تو یہ تھی کہانی، سٹوری الیکشن سے لے کر پنجاب اسمبلی تک کی، سپریم کورٹ کی فیصلے کی کہانی۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔